الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي من الشريك والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فردت عني، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے. پڑھے کیوں میں بیٹھ جائیں. یہ جو دروازے میں بھائی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا مت کریں. اندر آنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. آپ تھوڑا صبر فرما لیں، یا وہیں بیٹھ جائیں یا باہر بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ میرے بھائی. آپ جگہ نہیں تو برآمدے میں چلے جائیں. جگہ ہے تو تشریف رکھیں، کھڑے نہ رہیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جو اپنا تعارف کروایا ہے کہ پہلے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں، اور ذات کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ، الحمدللہ، میں اللہ، سب تعریفیں اللہ کی. یہ جو ایک ذات کا نام آ گیا، پھر اس میں وضاحت صفات کے ساتھ ہوتی ہے. طارق جمیل ہمارے یہاں ایک وکیل بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک ڈرامے کا پروڈیوسر بھی ہے، ایک مولوی بھی ہے. تو جب اس کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ مولوی طارق جمیل ڈاکٹر ہے. جب اس کے ساتھ لائر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ وکیل ہے. جب مولوی لگے گا تو اس طرح کسی شخصیت کا جو پورا تعارف ہوتا ہے اس کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، میں اللہ ہوں، اور سب تعریفیں تمہارے اللہ کی ہیں. اللہ کون ہے؟ بیچ میں بعد میں بھول جاؤں ایک بات کہتا جاؤں کہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ہم نے اس کا نام خدا رکھ دیا ہے. تو اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے. میری بات جا کے سننا، فتویٰ نہ لگانا میرے اوپر. ہم اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں، کوئی بھگوان کہتا ہے، تو کوئی دیوتا کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی یزداں کہتا ہے. یہ سب اللہ کو پکارے جانے کے مختلف زبانوں میں نام ہیں. لیکن میرے بھائیو، ان میں سے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف نہیں کراتا. اللہ صرف لفظ اللہ سے پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں. اننی انا اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی نا کہ حرام زبی کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہی تجھ سے بات کروں. تو اللہ نے اپنا نام بتایا
کہ میں اللہ، میں کہتا ہوں تو خدا، اچھا نہیں لگتا، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی. تو اس کی عادت ڈالو کہ زبان پہ اللہ جاری ہو، خدا نہ آئے، بھگوان نہ آئے، گاڈ نہ آئے، اللہ آئے. لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جاتی. کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکالو تو اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے اور اس کی ساخت بدل جاتی ہے. جمیل، اپنے نام کا عزت، جمیل، خوبصورت، لیکن جیم ہٹا دو تو پیچھے بن گیا میل یا میل. میل راستے کی پیمائش اور میل اردو میں گندگی اور عربی میں جھکنا، اور اس میں سے میم ہٹا دو تو جیل بن گیا اور زیر لگا دو تو جیل بن گیا. جیل نسل کو کہتے ہیں. پھر اس کا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے کر بات واضح کی ہے. کسی لفظ میں سے جب کوئی حرف نکلتا ہے تو اس لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے، لفظ ہی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. آپ کے سامنے میں نے آپ کو مثالیں دے کر واضح کیا ہے. یہ اللہ ہے. الف، لام اور ہا. میں نے اس کا الف ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا للہ. تو کیا للہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو الف ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو. لہو تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب میں نے الف اور لام باقی رکھا، آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ. تو قرآن نے ہمیں بتایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. تو ادھر ہی جا رہا ہے، لفظ کے معنی ادھر ہی جا رہا ہے. اب میں نے ایک اور کام، الف بھی ہٹا دیا، یہ لام بھی ہٹا دیا، یہ لام بھی ہٹا دیا، اور ہا کی صرف پیش کو جو اس کے اوپر ہے اللہ وہ ہا کے اوپر جو پیش ہے بس اس کو باقی رکھا. تو پھر جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو. تو ہو بولوں تو بھی اللہ، لہو کہا تو بھی اللہ، الہ کہا تو بھی اللہ، للہ کہا تو بھی اللہ، اور اللہ کہا تو وہ تو اللہ ہی ہے. اللہ نے اپنا نام خود چن کے رکھا ہے تو چن کے رکھا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ حرف دو طرح کے، ایک جن پر نقطہ ہے اور ایک جن پر نقطہ نہیں ہے. جن پر نقطہ نہیں ہے وہ حرف اپنا مطلب بتانے میں کسی اور چیز کے محتاج نہیں. جن پر نقطہ ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہیں. الف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں. با اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے. جیم اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے. تا اپنا مطلب بتانے کے لیے دو نقطوں کی محتاج ہے. سے عربی میں فا اپنا مطلب بتانے کے لیے تین نقطوں کی محتاج ہے. تو یہ جو 29 حرف ہیں ان میں جو حرف بغیر نقطے کے ہیں وہ طاقتور ہیں اور جو نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں. کہ وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا چاہتے اور بغیر نقطے والے اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا نہیں چاہتے.
اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا. اللہ. ٹھیک ہے. اللہ نے جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو اس حرف کو نہیں لگایا جس میں نقطہ آتا ہے محمد اور احمد. پھر اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ایسا حرف نہیں لایا جس میں نقطہ لگتا ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہیں کوئی نقطہ نہیں آیا ہے کہ اللہ. اور جب میں خدا کہتا ہوں تو پہلے حرف پر نقطہ ہے. پہلے حرف پر نقطہ ہے. تو اللہ کو اللہ بولا کرو, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو منع نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی زبانیں ہیں, لیکن لفظ اللہ کو ایسا مشکل ہے کہ کسی کی زبان پہ آ نہ سکے یا اس کو سیکھنا جا سکے. تو بس اپنی لکھنے میں بولنے میں اللہ لایا کرو. اللہ کہ اللہ نے اسے, جب تم کہتے ہو اللہم, تم کہتے ہو یا خدا. خدا کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنے باقی رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو. خدا, یہ دو حرف ہیں. خود آ, خود آ کا مخفف ہے خدا. خود آ اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. تو اللہ کی ایک صفت پر دلالت. لیکن جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ, یا میں کہتا ہوں اللہم, تو جب میں کہتا ہوں اللہم تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب اس کے اندر آتے. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ملک, یا قدوس, یا سلام, یا مومن, یا مہیمن, یا عزیز, یا جبار, یا متکبر, یا خالق, یا باری, یا مصور, یا غفار, یا قہار, یا وہاب, یا رزاق, یا فتاح, یا علیم, یا قابض, یا باسط, یا خافض, یا رافع, یا معز, یا مذل, یا سمیع, یا بصیر, یا حکم, یا عدل, یا لطیف, یا خبیر, یا حلیم, یا عظیم, یا غفور, یا شکور, یا علی, یا حسیب, یا جلیل, یا کبیر, یا مقیت, یا حسیب, یا جلیل, یا شہید, یا باعث, یا مجیب, یا واسع, یا مجید, یا حق, یا وکیل, یا قوی, یا متین, یا ولی, یا حمید, یا موسی, یا مقیت, یا ودود, یا مبدل, یا معید, یا حی, یا قیوم, یا محی, یا ممید, یا واجد, یا ماجد, یا واحد, یا احد, یا صمد, یا قادر, یا مقتدر, یا مقدم, یا مؤخر, یا اول, یا آخر, یا ظاہر, یا باطن, یا والی, یا متعال, یا بر, یا تواب, یا منتقم, یا عفو, یا رؤوف, یا مالک الملک, یا ذی الجلال والاکرام, یا مقصد, یا جامع, یا غنی, یا مغنی, یا مانع, یا ضار, یا نافع, یا نور, یا ہادی, یا بدیع, یا باقی, یا وارث, یا رشید, یا صبور, یا حنان, یا منان, یا دیان. میں کتنا لمبا چوڑا میں بولا ہوں. اب میں کہتا ہوں اللہم تو سارے اس میں آتے سب اس میں آتے. تو بھائیو اللہ کو اللہ کہا کرو. اللہ لفظ خدا میں ویسی روگ نہیں, اللہ میں روگ ہے. اللہ چمی گوئے ہم مسلمانم بلرزم کہ دھانم مشکلات لا الہ. اور اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 زمین آسمان ایک ترازو بناؤ, ایک تپڑی بناؤ, اس کا ایک طرف اتنا بڑا بناؤ کہ اس میں 7 زمینیں ڈالو, پھر 7 آسمان ڈالو. زمینوں کے پہاڑ, پتھر, جنگل, دریا, درند, پرند, چرند, وحشی جانور, ہاتھی, زرافے, زیبرے, بھیڑیے, شیر, چیتے اور گیدڑ اور بکریاں اور بھینسیں اور گائیں اور اونٹ اور انسان اور جنات اور شہر اور ملک اور لوہا اور سونا اور چاندی اور پانی اور ہمالیہ پہاڑ کے سلسلے سارے اس میں ڈالو. پھر ساری گلیکسیز کے ستارے توڑ 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 کے اس کے اندر رکھو. پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتے, دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے, تیسرا آسمان اور اس کے فرشتے, چوتھا آسمان اور اس کے فرشتے, 5واں آسمان اور اس کے فرشتے, 6واں آسمان اور اس کے فرشتے, پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتے. 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے, پھر ساری جنت کو کھینچ کے اس پرڑے میں ڈالو. پھر جبریل کو بٹھاؤ, میکائیل کو بٹھاؤ, اسرائیل کو بٹھاؤ, اسرافیل کو بٹھاؤ.
پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، پھر اللہ کا عرش کھینچ کے لاؤ اور اسے اس کے اندر بٹھاؤ، پھر لوح کو لاؤ، پھر قلم کو لاؤ، پھر کرسی کو لاؤ، پھر اللہ کی ساری کائنات کو لا کر پلڑ میں لاؤ اور ادھر صرف لکھ دو لا الہ الا اللہ، تو یہ سب کو اٹھا کے ہوا میں سبحان اللہ، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت۔ عادی بناؤ اللہ بولنے، اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے صفات استعمال، جس میں کہا ذات کو صفت سے پہچانا جاتا، تو آگے کا میں کون ہوں؟ رب العالمین، میں کون ہوں؟ رب العالمین، پالنے والا۔ کہ سب سے زیادہ دھوکہ جو لگے گا ایمان والوں کو وہ اللہ کے رب ہونے میں لگے، معبود ہونے میں نہیں لگے گا۔ ساری زندگی ایک آدمی نماز نہ پڑھے، اسے کو پتھر کو سجدہ کر کے، اگر سجدہ کو اللہ کو نہیں پتھر کو سجدہ کر رہے، ساری زندگی کلمہ بھی نہیں آتا، لیکن جہاں کہیں سجدے کی بات آئے گی اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو یہ اللہ کو کری دا ہوتا، کسی نے نہیں کرے گا۔ اپنے رنگیلا مرحوم کا نام تو سنا ہوگا، بڑا مشہور کامیڈین اداکار، 96 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں، اسٹیج کے اداکاروں میں کافی کام کیا، اور اس کے بعد ہم نے بڑی اللہ تبدیل لے کر آئے۔ پھر ہم رنگیلوں کو لے کر آئے، رات کے 1 بجے شراب پی ہوئی اور نشے میں پن، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے گیا، ساری اپنی سنا کے گیا، ہماری ایک نہیں سنا۔ 4 گھنٹے تقریر کی اس نے، ساری تبلیغ ہمارے اس نے ہوا میں اڑا۔ اچھا اس نے کو واقعہ سنا ہے، کہنے کہ میں نیپال گیا شوٹنگ کے لیے، تو وہاں ایک ہندوؤں کا مندر تھا جس میں ہمارے بیت اللہ کی طرح جیسے حرم کی حد میں مکہ میں صرف مسلمان جا سکتا ہے، غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو اس مندر میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی مسلمان، صرف ہندو جا سکتا۔ تو کہنے مجھے شوق ہوا کہ میں جا کے دیکھوں اندر کیا ہے، تو وہ بالکل گنجا ہو گیا تھا آخر عمر میں، تو اس نے کہا، میں نے وہ میک اپ والے سے کہا میرے چوٹی بنا دو، برہمن کی چوٹی بنا دی، وہ مصنوعی، اور ادھر رنگ لگا دیے نیلے پیلے، ادھر لگا دیے، اور اس نے 2 پیلے رنگ کی چادریں لے لی، کہنا ایک میں نے اوپر ڈال لی، ایک باندھ لی، اور ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے، اور تھیلی میں کوئی پیسے ڈال لیے، بابا سارے کھلے پیسے، اور وہاں چلا گیا، اور سارا ایک اس نے پنڈت برہمن کا میک اپ کر لیا۔ تو بہت بڑا گیٹ تھا، اس پر پہرے دار کھڑے تھے، اس نے جاتے ہی کہا ہرے رام، نعرہ لگایا، تو سب نے دیکھا، میں نے کہا مہاراج، سب نے دروازہ کھول دیا۔ اب ایکٹنگ تو اس کا کام تھا، ایکسپریشن کے پیسے لیتا تھا، تو اس نے اپنے چہرے کو اتار چڑھاؤ، ان کا پتہ نہیں کیا بلا آ گئی، تو اس نے کہا میں نے پیسے نکال کے پھینکنے شروع کیے، پھر تو وہ مہاراج میں ہو گئے، کہا مجھے بڑا مزہ آئے گا، میرے چاروں طرف چل رہا، میں ایسے جا رہا، تھوڑی دور گیا تو کہنے لگا میری جان اڑ کے میرے حلق میں آ گئی، کہ آگے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی گائے تھی، سونے کی بنی ہوئی، فل سائز گائے، جو جا رہا تھا اس کو سجدہ کر رہا تھا۔ میں کہا لعنت ہے تیرے اوپر، اب سجدہ کرے تو ایمان گیا، نہیں کرے تو جان گئی، تو وہ آیا کیوں؟ تو کیوں آیا یہ؟ اب سجدہ کرے گا تیرا ایمان گیا۔ ایک تھکا ہوا مسلمان بھی ایک ہے، اور نہیں کرتا تو جان گئی۔ کہنے خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں بڑے وقار سے چلتے 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 جب اس کے قریب پہنچا، میں نے کہا یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، تجھے کر رہا ہوں۔ یہ اصل پھر اگلے دن دوبارہ ہم اس کو لائے تو پھر اس کا پورا بیان ایسے میرے پاس بیٹھ، سارے بیان میں روتا ہی رہا۔ ایک تھکا ہوا مسلمان بھی جانتا ہے کہ معبود جسے سجدہ کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔
تو ایک تہجد گزار نہیں جانتا کہ رب بھی اللہ ہی ہے. ایک 5 وقت کا نمازی نہیں جانتا کہ اللہ معبود ہی نہیں، اللہ رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. اور یہ پرچہ سب سے مشکل پرچہ ہے اللہ کی صفات میں. اللہ پالنے والا، یہاں سے تعارف، اور پھر کیا کہا؟ صرف تیرا پالنے والا نہیں، رب العالمین، ساری کائنات کا پالنے والا. تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں. جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تو ہم سے کہا الست بربکم، یہ نہیں کہا الست بمعبودکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں، کیا میں تمہارا الہ نہیں جو تم سجدہ کرو گے؟ نہیں. الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں نا. قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہیں، اور تو کوئی بھی نہیں. اچھا اب جاؤ، میں دیکھوں گا کہ مجھے رب مانتے ہو کہ کسی اور کو رب مانتے ہو. تو اب پہلا لفظ ہے رب العالمین. جب اللہ نے قرآن ختم کیا تو رب پہ ختم کیا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. رب پہ شروع ہو رہا ہے اور رب پر ختم ہو رہا ہے. پھر آگے چلے جاؤ قبر میں تو سوال ہے من ربک، تیرا پالنے والا کون ہے؟ یہ سوال نہیں ہے کہ تو سجدہ کس کو کرتا تھا. من الہک، من الہک، معبود کون ہے؟ نہیں، من ربک، پالنے والا کون ہے. پھر نماز میں آؤ تو ہر رکعت میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین. پھر رکوع میں جاؤ تو ہر تسبیح میں کہو سبحان ربی العظیم. پھر کھڑے ہو تو کہو ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں جاؤ تو وہ سبحان ربی الاعلی، رب 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 رب. اتنی رٹ کیوں لگوائی ہے کہ میرا مالک جانتا تھا کہ میرا بندہ سجدہ کرے گا تو مجھے ہی کرے گا. کوئی بہت شاذ و نادر جو کہیں قبر پہ جا گرے، ورنہ سجدہ کرے گا تو اللہ کو ہی کرے گا. لیکن جب دکان پہ بیٹھے گا تو پھر کہے گا روٹی کتنے کھاؤں. پھر یہ مجھے رب ہو کے یاد نہیں رکھے گا کہ پالنے والا بھی اللہ ہی ہے. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، اس کے درمیان جو کچھ بنایا میں کوئی نہیں تھکا. افیعلینی رغیف عیش اسوقہ الیک، تمہیں اتنے سے وجود کو روٹی کھلا کے کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ یا ابن آدم لم اطالب کا بعمل قط، میرے بندے میں نے کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا. کل آئے گی تو دیکھوں گا، پتہ نہیں تیرے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے. فلا تسألنی عن رزق غد، تو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو کہ کل کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا. فیوچر تو تیرے ہاتھ میں ہے. پھر آگے لگتے ہیں فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، میرے بندے میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، انہیں کھلاتا ہوں، تمہیں بھول جاؤں گا جو میرا فرما بردار ہو. اذکرک وتنسانی، تو بھولتا ہے میں نہیں بھولتا، مجھے ایک بندہ اپنا یاد ہے. استغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا، تو پھر بھی مجھ سے حیا. لوگوں سے چھپتا ہے، بھلا مجھ سے چھپ کے دکھا، مجھ سے کہاں چھپے. خیری الیک نازل وشرک الی صاعد، سارا دن تیرے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور سارا دن میری رحمت تیری طرف جاتی ہے. آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں، کان صحیح سنتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، ہاتھ صحیح حرکت کرتا ہے، پاؤں صحیح چلتا ہے، دماغ صحیح سوچتا ہے، دل صحیح دھڑکتا ہے.
پھیپھڑے صحیح کام کرتے ہیں، رگوں میں خون صحیح دوڑتا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک سیل کو پوری پوری غذا کا نظام بنانا پہنچانا، یہ سب تیرے رب کی ذمہ، وہ کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں ہر لمحہ تیرا غفلت کا میرے پاس آ رہا ہے، تیرے گناہ، تیری نافرمانیاں، تیرا ظلم، تیرا جھوٹ، سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے۔ اس کے باوجود جب رات آتی ہے تو میں تمہیں بستر پہ ایسے سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے سارا دن میری کوئی نافرمانی کی ہے۔ تو بھائیو، اللہ کا رب ہونا، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، یہ مشکل پیپر ہے ایمان کا، مشکل ترین پیپر ہے ایمان کا۔ جو اس پر پورا تل گیا کہ پالنے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا پالنے والا رب ہے، رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتوں کا نظام چلے۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے خزانے ہمیشہ بھرے ہوئے ہوں، رب وہ ہوتا ہے جو نیند سے پاک ہو، وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو تھکن سے پاک ہو، وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو دیتے ہوئے جھشکے نہیں کہ کہیں کم نہ پڑ جائے، وہ صرف اللہ ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو اندھیرے اجالے میں سب کو برابر دیکھے۔ پالنا جو ہے وہ پالنے والے کیسا جو دیکھ نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو سن نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو خود سو جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود تھک جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود بیمار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود مر جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود ڈرا ہوا ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود جوانی، بیماری، بڑھاپوں کا شکار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود گرمی اور سردی کا شکار ہو۔ پالنے والا وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو، جو لا سوال ہو، جو بے مثال ہو، جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ انتہا ہو۔ ابتدا سے پاک ہے تو اللہ ہے، انتہا سے پاک ہے تو اللہ ہے، خزانوں کا مالک ہے تو اللہ ہے، فرش پر قبضہ ہے تو اللہ کا ہے، دن رات کا شہنشاہ ہے تو اللہ ہے، مشرق مغرب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، شمال و جنوب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، میرے گلے میں بول بلوانے والا ہے تو اللہ ہے، میری آنکھوں سے دکھانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے کانوں سے سنانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے ہاتھ پر حرکت دینے والا ہے تو اللہ ہے، مجھے پاؤں سے چلانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے لیے سورج کو نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، چاند کو لانے والا ہے تو اللہ ہے، آسمان کو تاروں سے بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، دن کو اجالا دینے والا ہے تو اللہ ہے، زمین سے غلے نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، پھلوں میں محفاظ ڈالنے والا ہے تو اللہ ہے، بادلوں میں پانی بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والا ہے تو اللہ ہے، بھینس گائے کے تھن میں دودھ اتارنے والا ہے تو اللہ ہے، اور نافے میں مشک بنانے والا ہے تو اللہ ہے، اور مچھلی کے منہ سے عنبر نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، اور ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم کا دھاگا نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، ماضی حال مستقبل کو چلانے والا ہے تو اللہ ہے، عرش فرش لوح و قلم کرسی پر بادشاہ ہے تو اللہ ہے، جبریل میکائیل اسرافیل جس کی آگے دم نہ مار سکے تو وہ اللہ ہے، انبیاء جس کی آگے سر جھکا کے کھڑے ہو تو وہ اللہ ہے، جہنم جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، جنت جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، زندگی اور موت پر جس کا راج ہو تو وہ اللہ ہے، وہ جو ان صفات کا مالک ہو وہی رب کہلانے کا حقدار ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا میں رب ہوں، کہاں آپ رب؟ اچھا جاؤ بازار، اب دیکھو میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں، جاؤ بازار چلے گئے۔ ہاں بھائی سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اندر سے وزیر داخلہ نے کہا جھوٹ بولو گے تو پونڈ گئے، سچ بولو گے تو پونڈ گئے۔ ارے پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نے گل کرو آگے چلو۔ ہاں میرا بندہ پالنے والا اللہ ہے، اللہ پالتا ہے، ہاں اللہ پالتا ہے، تو شراب نہ بیچنا، پھر کمائی کیسے ہوگی؟ کمائی کیسے ہوگی؟ تو پالنے والا کہہ نہیں رہا کہ میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں،
پالنے کا نظام، ماں کے چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا؟ اللہ نے. یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ کوئی ہے جو ماں کے پیٹ تک، میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے کون دینے والا تھا؟ کس نے نظام چلایا؟ جب میں ماں کی گود میں آیا تو چھاتیوں میں دودھ کون لے کر آیا؟ پھر جب میں ماں کی گود میں آیا تو میرے لیے ماں اور باپ کو بے قرار کس نے کیا؟ کون کسی کو پالتا ہے؟ پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، نیند میری خراب کر دی. اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے. یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ پرائے پر سر میں درد، اپنے پر سینے میں درد. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ محبتیں کون اتار رہا ہے آسمان پر؟ جو رب کائنات ہے وہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. میں پالتا ہوں، شراب نہیں بیچنی کا، پھر تو روٹی نہیں پوری ہوگی. نہیں، پالنے والا اللہ ہے. دھوکہ نہیں دینا، پھر کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے. غلط کاغذات نہیں بنانے، پھر کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے. یہ بڑا مشکل پیپر ہے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے. وعدے سے نہیں پھرنا. ریٹ ہی بہت بڑھ گیا، میں آپ کیسے دے دوں؟ 100 روپیہ بڑھ گیا، میں نے کب بیچا ہے؟ میں نے تو کوئی نہیں بیچا. 100 روپیہ گر گیا تو خریدار کا، میں نے کب خریدا؟ میں نے تو کوئی نہیں خریدا. بھرا پڑا ہے. اور اللہ نے مثال دی ہے کہ میرے بندو، اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم ربکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم. 12 طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. تمہارے اول، آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، خوش، تر، چھوٹے، بڑے، مرد، عورت، قاموا فی صعید واحد. سب آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. فسألونی، اب اللہ سے مانگو. مانگنے میں قطار نہ لگاؤ کہ باری باری آؤ. یہاں تو بادشاہوں کے بعد ہو تو باری باری لاؤ. اکٹھے کو میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یعنی مائک پہ 2 بولنا شروع کر دیں تو آپ نہیں سن سکو. آپ کو نہیں پتہ چلے گا وہ کیا کہہ رہا، وہ کیا کہہ رہا. اور میرا رب کہتا ہے تم آدم سے لے کر آخری انسان تک اور شیطان سے لے کر آخری جن تک سارے اکٹھے ہو جاؤ. پھر بوڑھے، خوش در، بوڑھے، جوان سب اکٹھے ہو جاؤ. فرشتوں کو بھی ساتھ کھڑا کر دیتا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں. فسألونی، مانگو. اس وقت بھی دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی اور ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں آگے پیدا ہوں گی. کہ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو. عربی کی پابندی نہیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو. تو جب یہ سب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا. اس میں جو گونگے ہیں وہ تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اشاروں سے کہہ رہے ہیں، ان کے کون سنے گا؟ تو میرا رب کہتا ہے جب تم سب اپنی اپنی زبانوں میں چلا چلا کے مانگو گے اور گونگے اشاروں سے مانگیں گے اور معذور دل کی دھڑکنوں سے مجھ سے مانگیں گے تو یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، میں تم سب کا مانگا سنوں گا سبحان اللہ اور سمجھوں گا اور مجھے خطا نہیں لگے گی کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا، اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهَا، پھر تم سب کا چاہا میں نے سب کو دے دیا. کیا ہوگا؟ کوئی کمی آ گئی؟ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. یہ رب ہے، پالنے والا رب. اب جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہ جی اس کے بغیر تو پھر وہ سودا نہیں ملتا. شراب کیوں بیچ رہے ہو؟ اس کے بغیر زیادہ پروفٹ نہیں ملتی. یہ 10 گھر بینکوں سے لے کر آگے کرائے پہ کیوں چڑھائے ہوئے ہیں؟ ادھر سے پیسے زیادہ آتے ہیں، ادھر سے پیسے کم جاتے ہیں، تو اس میں بھی اپنا پروفٹ آتا رہتا ہے. لیکن اللہ سے تو جنگ کی ہوئی ہے. رب اللہ، پالنے والا اللہ. جریر بن عبداللہ نے گھوڑا خریدا، نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ منڈی میں گئے، 300 درہم کا گھوڑا لے کر آئے.
جریر عرب سردار تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا بہت قیمتی تھا. مالک کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا گھوڑا اتنا قیمتی ہے. وہ 300 پہ راضی ہو گیا. اب بیع بالکل جائز ہے، یہ بیچنا خریدنا بالکل جائز. کیونکہ میری جرسی ہے، میں 100 پاؤنڈ میں بیچوں یا 1 پینی میں بیچوں، مجھے اختیار ہے. لینے والے پر کوئی جرم نہیں ہے، 1 پینی ہو یا 100 پاؤنڈ. وہ گھوڑے کو دیکھ کر کہنے کہ میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں تو ٹھیک ہے. بڑی اچھی بات ہے. کہ اگر 500 کر دوں تو اس سے بھی اچھی بات ہے. کہ 600 کر دوں اس سے بھی اچھی بات ہے. کہ 700 کر دوں تو بیچارہ نا گھبرا گیا کہ چکر خریدنے والا تو کبھی ریٹ نہیں بڑھاتا، بیچنے والا ریٹ بڑھاتا ہے، خریدنے والا گھٹاتا ہے. پھر وہ کہنے لگا 800 کر دوں. وہ کہنے لگا جی میں تو جی 300 پہ بھی راضی ہوں. اسی پتا نہیں کیوں مجھے 500 بتایا. کہنے کہ بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو. وہ تو چھلانگے لگا تھا ہو گیا. تو نوکر نے پوچھا کہ یہ 500 کس خوشی میں بڑھایا تھا؟ جب میں 300 میں سودا کر گیا تھا تو فرمانے لگے کہ اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا. اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ ہوتا. اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں، کسی کا برا نہیں چاہوں گا، سب کا بھلا چاہوں گا، سب کا بھلا چاہوں گا. آج کا دکاندار وہ اپنی جیب دیکھ رہا ہے، اگلے کی جیب سے کیا نکل رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا. مطلب میری جیب میں پیسہ آنا چاہیے. اگر میں 300 میں رکھتا تو آج کا کوئی تاجر ہوتا گدلو جی ایڈا مانگا 300 جا کے میرا 350 کا بکنا 50 اور چھٹنا 250 لو گھوڑا مہینے دے وہ 50 اور چھڑوا. الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ، پالنے والا اللہ. اب اللہ نے خود امتحان میں ڈال دیا، جھوٹ بھی رکھا، سچ بھی رکھا، شربت بھی شراب بھی، سود بھی تجارت بھی، حلال بھی حرام بھی، دیانت بھی خیانت بھی، دھوکہ بھی امانت بھی، دونوں چیزیں بازار میں ڈال دی. کہ میں رب ہوں، جا دھوکے سے بچ، جھوٹ سے بچ، فراڈ سے بچ، خیانت سے بچ، جن چیزوں سے روکا اس سے بچ. اور ان میں جھلک زیادہ دکھا دی اور ساتھ اعلان کر دیا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث. اے میرے حبیب ان کو بتا دو کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. بڑی پرانی بات ہے، میں چیچا وطنی ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا. ایک صاحب آئے کہنے کہ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تھے بہت سارا دے. یوں ہاتھ کھولے، رزق حلال دے تھے بہت سارا دے. ایسے اس نے ہاتھ کھولے تو ان بزرگوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال کا تھوڑا ہی ملو، حلال کا تھوڑا ہی ملو. رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. یہ میرا پیپر ہے، یہ میرا ٹیسٹ ہے. اب جاؤ بازار میں، یہ مسجد میں بیٹھ کے امتحان تھوڑا ہی ہوگا، مسلح پہ بیٹھ کے یہ امتحان تھوڑا ہی ہوگا، تو بازار میں ہوگا کہ آنے والے کے ساتھ کیسے سودا کرتا ہے. اللہ کو رب مانتا ہے یا پاؤنڈ کو رب مانتا ہے؟ اللہ کے خزانوں پہ نظر ہے یا گاہک کی جیب پہ نظر ہے؟ رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. رزق کہاں سے آئے گا؟ کہ میرے بندے لا تخشا من الفقر ما دام خزائنی ملآ. میرے بندے جب تک میرے خزانے بھرے ہیں کسی فقر کا ڈر نہ کر، بس مجھ سے مانگنا سیکھ لے، مجھ سے دوستی لگا لے، دوستی لگا لے. تو علینی بہو والی تو صافینی بہو صافی. سارے جہان کو دوست بنانا چاہا، کوئی وفا نہ ڈھونڈی. ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں وفا کیسے کرتا. تم نے سب کے ساتھ معاملے کیے، ہر جگہ تم نے دھوکہ کھایا. ایک دفعہ میرے ساتھ معاملہ کر، پھر دیکھ میں کیسا تیرے ساتھ صاف صاف کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں. تو بھائیو
اللہ نے ہمیں معبود ہونے کے پیپر سے نکال لیا. بہت سی دنیا ہے جو پتھر کے آگے گری پڑی ہے، گائے کے آگے گری پڑی ہے، درختوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے جیسے انسانوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے ہاتھوں سے مجسمے بنا کر ان کے آگے سجدوں میں پڑے ہوئے. اللہ نے ہمیں اس سے نکال لیا. ہمارا ٹیسٹ اگلا ہے رب العالمین. رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے. لہذا کیا کر سچ بول، کیا کر دھوکہ نہ دے، کیا کر حرام کاروبار نہ کر، کیا کر سود میں نہ پھنس، کیا کر ذخیرہ اندوزی نہ کر. تو تیرا اگر اس طرح کا دن گزرا، صرف ہمیں جنت، اگر نماز روزہ ہے زکات ہی جنت کا ذریعہ ہوتا تو یہ تو بڑا چھوٹا سا کام ہے. 5 وقت نماز کے بعد پھر کیا کرے، 30 روزے رکھنے کے بعد پھر کیا کرے، 1 دفعہ حج کرنے کے بعد پھر کیا کرے، سال میں 1 دفعہ زکات دینے کے بعد پھر کیا کرے. اب باقی وقت میں جنت کمانے کا کون سا ذریعہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو صبح بازار جائے اور شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی تلاش میں، حلال حلال حلال، جھوٹ میں نہیں، شراب میں نہیں، جوئے میں نہیں، سٹے میں نہیں، حلال. جو صبح نکلے شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی طلب میں، تو اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. سبحان اللہ. من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. تو صبح نکلا، ایک اور حدیث یاد ہے، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے اور یوں کر کے بیٹھے جیسے، یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے تھیں، ایسے بیٹھے. تو اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی ہاتھ کے اوپر. ان کے ہاتھ کے اوپر موٹے موٹے نا ایسے وہ ابھرے ہوئے نشان تھے. وہ جو کام کرتے ہیں نا کسی پکڑ کے یا کسی چیز کو پکڑ کے کرتے ہیں تو اس سے یہ ہاتھ سخت ہو جاتا. تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے تیرے ہاتھ اتنے سخت نظر آ رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، خود ہی اپنے باغ میں سارا دن کام کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا 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 میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سب کے سامنے کر کے اس کو یوں بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو صرف مسجد جنت کا ذریعہ نہیں، بازار بھی جنت کا ذریعہ ہے. اور مسجد کا پیپر آسان ہے اور بازار کا پیپر سردی میں پسینہ نکال دیتا ہے. مسجد کا پیپر تو 5 وقت کی نماز ہے اور بازار کا پیپر سچائی ہے جو 24 گھنٹے کا کام ہے، دیانت ہے جو 24 گھنٹے کا کام ہے، دھوکے اور فراڈ سے بچنا ہے جو 24 گھنٹے کا کام ہے. میرے نبی ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے، ظہر کے بعد آپ کا معمول تھا بازار کا چکر لگاتے اور ہر ایک کو چیک کرتے کہ اس تجارت کیسے کرتا ہے. اب منڈی سے گزرے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور گندم نکالی ہوا ہے تو گیلی تھی، خشک اوپر تھی گیلی اندر تھی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کو اندر کیوں کیا، گیلی کو اندر کیوں کیا؟ کہیں بارش آئی تھی تو یہ گیلی ہو گئی تو میں نے اس کو چھپا دیا ہے اور اس کے اوپر یہ خشک رکھ دی. تو آپ نے فرمایا اس کو باہر نکالو تاکہ خریدار کو پتہ ہو کہ اس میں عیب ہے. پھر کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا کفر کیا، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. لیکن جس نے دھوکہ دیا کہ میری امت سے ہی نکلے گا، فلیس منا، میری امت سے نکلے گا. تو رب 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 اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اس یقین کے ساتھ بازار میں جانے والے کی کیفیت اور ہوگی، اور جو سونے چاندی کو رب سمجھے گا اس کی کیفیت اور ہوگی. تو بھائیو اپنی دکانوں سے، اپنے کاروبار سے ایک تو حرام نکلے وہ تو کرنا ہی نہیں، فلاں نے روک دیا،
پھر اس میں سے دھوکہ نکلے، خیانت نکلے، جھوٹ نکلے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، یا سب کچھ چلا جائے. حجاج بن یوسف سے حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی، 1.25 لاکھ آدمی قتل کر دیے اس نے اپنے سامنے. تو ایک دن اپنے ایک درباری سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہنے لگا اگر میں نے کہنا شروع کیا نا تو مجھے بھی قتل کر دے گا. انہوں نے کہا نہیں تو کچھ نہیں کرتا، بتا کیا کہتے. تو اس نے پوری فہرست گنا دی، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اور اس میں ایک تھا بہت جھوٹا ہے، سنتا رہو. پھر کہنے لگا ساری باتیں صحیح ہیں، جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے، لیکن ایک بات غلط ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس میں تو نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں، اللہ کی قسم، جب سے میں نے بول سنبھالا ہے اس زبان سے جھوٹ کبھی نہیں بولا. باقی ہر عیب ہے، جھوٹ نہیں بولا. اس کے زمانے میں بغاوت ہوئی اس کے خلاف. اس میں ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بچوں نے حصہ لیا. ان کے بارے میں مشہور تھا اور کبھی جھوٹ نہیں بولے. وہ بھاگ گیا بچے، پھر چھپتے چھپاتے گھر واپس پہنچے. CID نے اطلاع دے دی کہ ابن خراش کے بچے گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کتنا تو سچ بول. تو اس کو بلا لیا. کہنے کہ بھائی ابن خراش وہ تیرے بچے تھے، ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، وہ بھاگ بھوگ گئے تھے، کوئی ان کی خیر خبر بھی ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے. کہنے لگے ہاں کیوں نہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں، پکڑنا تو پکڑو. تو اس کا حجاج نے کہا ابن خراش تیرے سچ بولنے پر تیرے بچے تجھے ہدیہ کر، اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرا بھی سر لیتا، ہم دونوں کا بھی سر لیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. پھر نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس کا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، 2 کی نہیں رکھتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں. پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ جھوٹ اور دھوکے کی نشانی بن چکی. پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. یہ تو چھوٹا سا جہان ہے، آگے جو اس نے پالنے کا نظام بنایا ہمیشہ کے لیے، وہاں کون سا کاروبار. اور یہ یہاں جسم 5 سوا 5 ساڑھے 5 فٹ 6 فٹ، اور اس میں چھوٹا سا میدان، تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی ضرورتیں. کہا نہیں جاؤ کماؤ، کیونکہ پیپر ہے. جب آ گئے رزلٹ کی جگہ پر اب بیٹھ جاؤ. اب قد کتنا ہے؟ 5 فٹ نہیں، 130 فٹ. 130 فٹ قد ہے. زندگی موت سے پاک ہے، جوانی بڑھاپے سے پاک ہے، صحت بیماری سے پاک ہے، خوشی غم سے پاک ہے، عروج زوال سے پاک ہے، راحت دکھ سے پاک ہے. تو ایسا جسم کتنا طاقتور ہو، تھوڑی سی ٹینشن ہے تو بھوک ختم ہو جاتی، پیاس ختم ہو جاتی. تو ہم تو سارے مختلف حالات کا شکار ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں واپس لے رہا ہے. دکھ نکال دیے، غم نکال دیے، رنج نکال دیے، پریشانیاں نکال دی، موت نکال دی، بڑھاپے کو نکال دیا، بیماری کو نکال دیا، اور سنو پیشاب کو نکال دیا، پخانے کو نکال دیا. ایک ہمارے جماعت چلتی ہے خواص کی، تو اس میں ایک ذمہ دار تھے مارولی محمد سنپال رحمت اللہ، وہ گھٹنوں سے معذور تھے. تو ان کو ہم ساتھ لے کے چلتے تھے. کموڈ ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں کموڈ نہیں ہوتا تھا. تو پھر وہ بیچارے بہت تکلیف کے ساتھ ان کو ٹوائلٹ سے خلاصی ملتی تھی. تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، تو وہ کوئی مسئلہ ایسا تھا تو بیچارے بڑے نہ تھک کے باہر نکلے، پسینہ پسینہ. تو میں سامنے بیٹھا تھا، بچے گئے مولوی صاحب میں رب جنت جو اور کچھ نہ دے ایا پیشاب پخانا مکا چھڑے بھی قربان جاؤں میں اپنے مولا پر. جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو 2 چشمے ہوں، ایک سے وضو کریں تو ان کے چہروں
اور جسم سے ہر بیماری کو یہ پانی ختم کر دے، اور کبھی ان کے چہرے پر اب بڑھاپا نہیں آئے، چہرے پر داڑھی نہیں ہو، جسم پہ بال نہیں ہو، صرف سر کے بال ہوں گے، یہ بھووں کے بال اور یہ پلکوں کے بال، اور مونچھیں ہلکی ہلکی جیسے 15-16 سال کے عمر میں ہلکی ہلکی مونچھیں. اب اس کے بعد اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے چشمہ کو سے پانی پیئیں گے تو پانی 2 کام کرے گا، سینے میں سے نفرت بغض کو نکال دے گا اور پیٹ سے پیشاب اور پخانے کو نکال دے گا. اب نہ ختم ہونے والی زندگی ہے لڑائی کوئی نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نفرت کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں. اور دوسرا کام کیا کرے گا؟ پیشاب اور پخانہ ختم کیا تو کھاتے 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 ہزاروں سال گزر جائیں گے، نہ پیشاب کی ضرورت نہ پخانے کی ضرورت. کھاتے کھاتے لاکھوں سال گزر جائیں، نہ پیشاب کی ضرورت نہ پخانے کی ضرورت. پہلی دعوت ہی اللہ تعالی، پہلی ضیافت مختصر ناشتہ ہوگا. جنت میں جاتے ہی ناشتہ ہوگا. ناشتہ کیا ہوگا؟ مچھلی اور بیل کی کشتی ہو. مچھلی اور بیل کشتی کریں. مچھلی پانی کی چیز، بیل زمین کی، پر جنت میں ہر شے ممکن. مچھلی اور بیل میں کشتی ہو. ایک دفعہ مونی روڈ پر ہم نے پہلوانوں کو پڑھا، کبھی یہ بھی 96 کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات. اور جب وہ آئے تو ان کی شکلیں دیکھ کے میں تو ڈر گیا. اتنی گردنیں، ایسے کان، کوئی ایسے کان، اور ٹنڈیں کی ہوئی، اتنے بڑے وجود، سارے یوں بیٹھے ہوئے. اللہ نے ان سے کیا بات کرو. میری تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہر وقت مجموعوں سے بات، لیکن میں پزل ہو گیا. میں نے تمہیں کیا بات کروں، سارے ایسے بیٹھے ہوئے. 10 من دودھ منگوایا تھا ان کے لیے، سارا پی گیا. تو کتنا زہر کی نماز کے بعد میں نے کہا یا اللہ کوئی سمجھا دے، یا اللہ کوئی سمجھا دے، میں کیا بات کروں. وہ دماغ بند. اور پھر ایک دم یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مجھے حدیث یاد آ. تو میں نے بیٹھ سے ہی کہا، میں نے کہا بھائی پہلوانوں، جنت میں جانے کا پہلا مزہ جو تم نے لینا اور کسی نے نہیں وہ بڑے آرام. میں کہا دیکھو ہم تو کشتی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا گرانے والے نے کیا داؤ لگایا، گرنے والے سے کیا فتح ہوئی، ہمیں کیا پتا. لیکن جب تم بیٹھتے ہو تو تمہیں پتا ہوتا ہے اس نے یہ داؤ لگایا، اس سے یہ غلطی ہوئی، یہ گر گیا، اس نے گرا دیا، تو تم اس کا مزہ لیتے ہو. ہم تو مزہ نہیں لیتے. تو جنت میں جو پہلا نظارہ اللہ نے رکھا نا وہ کشتی کا رکھا کہ ایک پہلوان بیل ہوگا اور ایک پہلوان مچھلی ہوگی، ان دونوں میں کشتی ہوگی. جو مزہ تم لوگے میں تو نہیں لے سکتا، کوئی مولک تو نہیں لے سکتا. وہ تو بڑے خوش ہو گئے، وہاں سے نقد جماعت بنی. تو اللہ تعالیٰ مچھلی اور اس کی کشتی کروا کے پھر ان کے جگر کے کباب پیش کرے اور پھر اس کے ساتھ تازہ روٹی پیش کرے. یہ جو دھرتی آج آپ دیکھ رہے ہیں، اسی زمین کو اللہ روٹی میں تبدیل کر. درمقۃ بیضاء، جو سفید آٹے کی روٹی ہوتی ہے نا، جو پکی ہو تو اوپر سے اس کا گولڈن کور آ جاتا ہے، دیکھا نا کبھی ذہن میں. تو درمقۃ بیضاء عربی میں اس روٹی کو کہتے ہیں جو تازہ تندور سے نکلے اور اس کے اوپر گولڈن تہ آ جائے پکنے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں درمقۃ بیضاء. اللہ ساری زمین کو ایک روٹی بنائے گا اور روٹی اس صفت میں ہوگی، اور ساتھ مچھلی اور جگر کے کباب ہو گئے کہ کھاؤ. یہ ناشتہ کروا کے اب جاؤ جنت. تو وہاں سب سے پہلی ضیافت آدم علیہ السلام کی ہوگی. پہلا کھانا آدم علیہ السلام کریں، دوسرا کھانا شیس علیہ السلام کریں، تیسرا کھانا ادریس علیہ السلام کریں. جس ترتیب سے نبی آئے، ہر نبی کھانے کی ضیافت ہو رہی. سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت فرمائیں اور آپ کی امت اور ساری امتیں آپ کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھائیں. پھر اس کے بعد جب سب کھانا کھلا چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میری باری ہے، اب تم میرے مہمان بن کے آؤ. تو فرشتے آ کر کہیں گے کہ جنت والے، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے
اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو چلو اپنے رب کی بارگاہ. تو ایک تو عام جنت ہے جو ساتویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ چلتے 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 جا کر مل جاتی ہے. جہاں یہ جنت ختم ہوتی ہے وہاں ایک اور جنت شروع ہوتی ہے جو جا کر ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس، اسے کہتے ہیں جنت عدن. اس جنت الفردوس میں پھر سب سے اوپر جو اوپر والی منزل ہے اس کا نام ہے وسیلہ، اور وہ میرے اور آپ کے نبی کا ٹھکانہ ہے. یہ جو ضیافت ہوگی اس وسیلہ کے میدان میں، ویسے تو ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو جب ہم اللہ کے نبی کی ضیافت پر جائیں گے تو وہاں بیٹھائے جائیں گے اور اللہ کے نبی خود میزبان ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے سب سے قریب وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. تہجد گزار نہیں کہا، علماء نہیں کہا، شہداء نہیں کہا، کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کا بول میٹھا ہو، جو لوگوں کے درد خود سنیں گے، لوگوں کو خوشیاں دے کر خود دکھ سہیں گے، لوگوں کی گالیاں سن کر ان کو دعا دیں گے، لوگوں کی ذلت سہ کر ان کو عزت دیں گے، گرانے والے کو اٹھانا سیکھیں، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا جانتے ہوں، برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا جانتے ہوں. یہ اخلاق جو مسکرا کے ملنا اخلاق نہیں ہے خالی. کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر اللہ کہے گا اب اپنے رب کی ضیافت. تو ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید. اب یہ جتنی ضیافتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں کہ دیکھا چڑھتے پہنتے بکرے کچھ پہنتے مرغے کچھ پہنتے کڑھائی تلی جا رہی، نہیں بھائی ایک حکم ہوگا یہ لایا جائے ہر نبی کے دسترخوان پر. یہ تھوڑا ہی کہ بھائی ہاں جی دیکھتے جی 15 منٹ دے رہی بچے 15 منٹ تک آ رہے 15 منٹ ہو رہے 15 گھنٹے بھی کبھی ہو جاتے. اور کبھی ہم رائمنڈ میں پڑا اللہ کے فضل سے تو کھانا کھلانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا. تو گرمیوں میں کبھی ایسا ہوتا تھا اچانک مہمان جب زیادہ جاتے اور کھانا تھوڑا ہوتا تو ہمارے کھانا کھلانے کے ڈیوٹی کے امیر ہوتے تھے مولوی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. وہ کہتے بھائی پانی زیادہ ٹھنڈا رکھو تاکہ پانی زیادہ پی تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں کھانا کم پڑ چکا ہے. تو گرم وہ بڑے بڑے مگوں میں پانی زیادہ ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے تاکہ گرمی ہوتی ہے اور آنگن میں پنکھے نہیں ہوتے تھے تو وہ گرمی نکالیں گے ٹھنڈے پانی سے تو روٹی تھوڑی کھائیں گے. تو یہ دنیا کے قصے ہیں. تو بھائی روٹی کم پڑ گئی اب کیا کریں، اب تیار ہونے رہا مہمان بیٹھے میں دیر ہو رہی ہے. یہ یعنی بس ایک اشارہ ہوگا دسترخوان سجتے جائیں گے سجتے جائیں گے سجتے جائیں گے. ایک دفعہ عیسی علیہ السلام بارش ہوئی تو کوئی جگہ نہیں تھی، عیسی علیہ السلام کا گھر دار تو تھا نہیں، تو بڑے پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ غم نہ کر، تیری آج اس رات کے بدلے میں جنت کی 400 حوروں کے ساتھ تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تک تیرا جنت والوں کو ولیمہ کھلاؤں گا. اور 1000 سال کھلانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جگہ تھوڑی ہے مرکز کی طرح جگہ تھوڑی ہے اور باری باری آ کے کھاتے کھاتے 1000 سال لگ گئے، ایسا نہیں. سورے جنت مرد عورتوں کو ایک دفعہ بٹھا کر 1000 سال مسلسل اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، پیو تو کھایا نہیں جاتا. جتنا کھاؤ پینے میں کمی نہیں، جتنا پیو کھانے میں کمی. اس کے لیے آپ کا کوئی کاروبار کوئی جاب نہیں کسی قسم کا. پھر سب سے آخر میں اللہ ہے. اللہ آؤ یہاں دریاؤں کا سسٹم چلایا، برف جمائی شمال میں، پھر زمین کو جھکایا جنوب کی طرف تھوڑا سا، پھر اوپر سورج کی آگ ڈالی، پھر تھوڑا تھوڑا وہ قطرہ قطرہ بن کے نیچے آئی، پھر ندی نالوں کی شکل میں اور دریاؤں کی شکل میں اس نے بہنا شروع کیا. پھر سمندر میں جا کے وہ گم ہو گئے. پھر سمندر کے پانی کو کڑوا رکھا، اس پر سورج کی آگ ڈال کے بخارات بنائے، پھر اس کو بارش کی شکل میں برف کی شکل میں کہیں پانی میں
کی شکل میں گرایا، کہیں برف کی شکل میں گرایا، ایک نظام چلا ہے۔ وہاں دودھ، شہد، شراب کی 4 دریا چل رہے ہیں، 4 دودھ، شہد، شراب، دریا، نہریں نہیں، دریا، انہار، دریا، اور ایک نہیں، دودھ کی کئی نہریں، شراب کی کئی نہریں، پانی کی کئی نہریں، شہد کی کئی نہریں۔ تو کیا پیچھے مکھیاں بیٹھی ہیں شہد بنا رہی؟ پیچھے گائے کا بہت بڑا فارم ہے جس سے دودھ نکال نکال کے ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں، ختم۔ اب امر کن فیکون چل رہا ہے، کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون۔ اور وہ نہریں اتنی لمبی چوڑی ہیں کہ اگر ساری ہماری زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں ڈال دیا جائے تو یوں لگے گا جیسے دریا میں کوئی ایک چھوٹا سا پتھر پھینک دیا ہو۔ پھر اس میں بڑے بڑے کروز چلتے ہیں، پہلے جہاز نہیں چلتے آپ کے یہاں جو یورپ میں بڑے خوبصورت جہاز چلتے ہیں، کئی دفعہ ان میں سفر کرنے کا موقع ملا، پورا ایک شہر جا رہا ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کروز چلا رہا ہے، تیار کھڑے ہیں، اس میں جو بیویاں ہیں وہ وہیں بیٹھی ہیں، وہ باہر نہیں آتی، وہ صرف اس وقت پیش خدمت ہوں گی جب وہ اپنے کشتی کی سیر کے لیے تشریف لائیں گے جنت کی۔ اور جو یہ اس پر جائیں گے تو چاروں طرف سے، اب یہاں مچھلی شکار کرنے کے لیے کتنا لمبا چوڑا پروگرام، جال لاؤ، پھر اجازت لو، ہر ایک کا سمندر اپنا اپنا ہے، دوسرے سمندر میں جاؤ تو حکومت پکڑ لیتی ہے، تو اجازت لو، پرمٹ لو، پھر جال ڈالو، کوئی پھنسے گی کوئی نہیں پھنسے گی۔ اور ادھر کیا ہوگا، مچھلیاں از خود منہ نکال کے چاروں طرف سے اس پورے جہاز کو گھیر لیں، اور ہر ایک اس سے تمنا کرے گی اب مجھے کھائیے، اب مجھے کھائیے، اب مجھے کھائیے۔ وہاں تو موسلی بنگالی خوش ہو کے کھائے وہ کہیں گے آپ مجھے کھائیں گے، وہ کہے گا کھاؤں گا، وہ کہے گی آپ پکا ہوا کھائیں گے کہ کباب کھائیں گے، وہ کہے گا اوپر تو آ، تو اوپر چھلانگ لگا کے آئے، پھر وہ کہے گا کباب دے، تو یوں کرے گا تو ایک کندھے سے کباب نکلنا شروع ہو جائیں گے، وہ کہے گا پکا ہوا دے، تو یوں کرے گی تو اس میں سے سالن کی ڈشیں نکل کے آنا شروع ہو جائیں گے، نہ کانٹا نہ بدبو۔ تو یہاں کون سے پاؤنڈ چل رہے ہیں، یہاں کون سا جھوٹ چل رہا ہے، یہاں کون سی کاروبار چل رہے ہیں؟ اللہ اپنی اب قدرت سے تمہیں دکھا رہا ہے، وہ یہاں بھی کر سکتا تھا، نہیں یہاں پیپر ہو رہا ہے۔ آؤ میرے بندو اپنے رب کی بارگاہ، آج تو آخری ضیافت اللہ کرے گا، میرے بندے آئے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ، تو کھانا آئے گا، سارے جنت کے کھانے اس کو کھانے کے بعد کہیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں، پھر اللہ کہے گا انہیں آپ مشروب پلاؤ، پھر اس پر انہیں مشروب پیش کیے جائیں گے، تو جنت کی شراب جیسی نعمت کو کہیں گے وہ تو کچھ نہیں، یہ کیا چیز، پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، پھر پھل کھلائے جائیں گے تو انہیں جنت کے پھل بھول جائیں گے، پھر اللہ کہے گا انہیں جوڑے پہناؤ، جوڑے پہناؤ۔ اب جنت میں جو آپ پہناوا ہے، جنت کا پہناوا ہر آدمی کم از کم 100 جوڑے پہنے گا، 100 جوڑے۔ اب آپ لوگ سردیوں آ رہی ہیں تو آپ لوگ کوٹ پہنو گے اور ہیوی قسم کے آپ کپڑے پہنو گے، تو اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل، کھڑا ہونا مشکل، گاڑی میں بیٹھنا مشکل، گاڑی سے نکلنا مشکل، چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر 100 جوڑے پہنے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا؟ میں اس بات کو کافی سوچتا رہا کہ یار 100 جوڑے پاؤنے کی منتے لاؤنے کی منتے، اور پھر ان 100 جوڑوں کا وزن کیسے اٹھانا؟ بڑے عرصے کے بعد جا کر مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جنت میں جو کپڑا ہے اللہ تعالیٰ بنائے گا، اس کا جو دھاگا ہے وہ اللہ نور سے بنائے گا، اور نور کا وزن نہیں ہوگا۔ اب 100 جوڑے پہنو یا 1000، جو یہ لائٹ ہمارے اوپر آ رہی ہے نا، کوئی وزن ہے اس کا؟ یہاں 1000 بلب لگا دو، گرمی بڑھ جائے گی، وزن کوئی نہیں ہے۔ تو نور کا وزن نہیں ہوتا، نور لائٹ بے وزن چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نور میں سے دھاگا بنائے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا۔ تو کیا وہاں کوئی ٹیکسٹائل مل لگائی ہوئی ہے؟ نہیں، ایک درخت ہے، اس کا نام ہے توبہ، اس کا نام ہے توبہ۔ اس درخت کا یہ درخت ہر جنتی کے لیے یہ
یہ اس کی جیننگ فیکٹری بھی ہے، اسپننگ مل بھی ہے، ٹیکسٹائل بھی ہے، پرنٹنگ بھی ہے، اور اس کا یہ درزی بھی ہے، اور اس کا یہ ڈیزائنر بھی ہے، ڈریس ڈیزائنر بھی ہے، سب کچھ یہ درخت ہے۔ اب اس نے صرف یہ کہنا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس خیال آ جائے کہ کپڑے بدل لو۔ میرے خیال میں یہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک دم وہ درخت کا جو درخت کے اوپر پھول ہیں، وہ پھول ایسے ہوں گے ٹھک جیسے ایک دم روشنی کا، پتہ نہیں ہے جو کیمرے سے فوٹو لیتے ہیں تو ایک زور سے روشنی آتی ہے جاتی ہے، ایسے کیوں ہوگا؟ تو کیا دیکھے گا؟ اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے پہن چکے، کیونکہ 100 جوڑے پہننا خود پہننے پڑے اور پھر اتارنے پڑے کہ ڈاؤ کام۔ اب اتار کے یہ کس کو دوں؟ پوری جنت میں کوئی بھی دھوبی کو نہیں رکھ، پوری جنت میں لانڈری کوئی نہیں، واشنگ مشین کوئی نہیں، اور کوئی غریب نہیں جس کو جا کے کپڑے دے دوں، اور اگر خود سنبھالوں تو کہاں رکھوں فالتو کپڑے؟ لہذا یہ 100 غائب اور نئے 100 آپ پہن چکے ہیں، نہ آپ کو پہننے کی تکلیف نہ اتارنے کی تکلیف۔ اور ایک اور بات یاد آئی بڑے زمانے بعد، جنت میں ایک سونار ہے، سونار، گولڈ سمتھ، وہ جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، مسلسل زیور بنا رہا ہے۔ وہ جن برتنوں میں وہ زیور ڈھالتا ہے سانچوں میں، ابن عباس کا فرمان ہے کہ وہ زیور نہیں، وہ زیور جس میں بناتا ہے وہ برتن اگر سورج کو دکھایا گیا تو سورج نظر نہیں آئے، سورج بے نور ہو جائے، تو زیور کیسا ہو؟ اللہ کہے گا جوڑے پہنا ہو۔ تو جب اللہ کے، وہ بھی ایسے ہی ہوگا، دوسری نظر دیکھیں گے تو پہلے غائب اور اللہ کے حکم سے پہن، پھر ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق پہنائے جائیں گے۔ لیکن چونکہ جنت میں غم نہیں ہے تو ہر آدمی یوں سمجھے گا میرے ہی سب سے اچھی، جیسے ہر ذات والا سمجھتا ہے میری ذات ہی سب سے اچھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آج تمہیں جنت کا گیت نہ سنوں، یہ اعلیٰ ضرور سن، کہ پر میں ان کو سناؤں گا جو لندن میں نہیں سنتے تھے، ان کو سناؤں گا، جو دنیا میں سنتے تھے وہ آج محروم ہیں، وہ سنیں گے جو دنیا میں نہیں سنتے تھے، انہیں سناؤں گا۔ وہ کدھر ہیں جن کے کانوں میں شیطان کے نغمے نہیں گونجتے تھے؟ تو اس دن کی حسرت سے بہتر ہے آج ہی آدمی توبہ کر، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا یہ میرے بندے آئیں گاؤ۔ جنت کی لڑکی جب گانا شروع کرے گی تو پوری جنت وہ اس کے ساتھ ساز بجائے، سارے جنت کے درخت ساز بن جائیں، اور وہ اس کا سر ہوگا، یہ ساز ہوگا، یہ سر ساز، یہ ساز و آواز، یہ ایسا گانا ہوگا کہ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی سننے والوں کی لذت میں کوئی کمی نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس اس سے اچھا سنو، وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آؤ ممبر پر بیٹھو، آج میرے بندوں کو اپنے گیت سنا۔ پھر داؤد علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یوں ہلتے تھے، ایسے پہاڑ۔ وہ کہیں گے اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے واپس کر دیے اور بہتر کر کے کر دیے۔ پھر داؤد علیہ السلام کی لے ہو، سر ہوگا، ساتھ سارے درختوں کی دھن ہوگی، دھن، یہ لے، یہ سر، یہ ساز، ساری جنت بھی مست ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس کرو، بس ہو جائیں۔ اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیں، اب آپ رس گھولیں میرے بندوں کے کانوں میں۔ تو محبوب کی آواز ہو، وہ جنت کا ساز ہو، یہ ساز و آواز ایسا سما بنے گا کہ لوگ اپنا آپ بھی بھول جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس۔ پھر اللہ کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو، وہ کہیں گے یا اللہ
یہ تو آخر ہر چیز سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں اب خود سنا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے، اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں، اپنے کانوں سے میرا نغمہ سن، میری آواز سن. ہم کانوں سے سنتے ہیں، ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، اچھی آواز آدمی کو بے خود کر دیتی، اور جب اللہ بولیں گے نا، اللہ بولیں گے تو اب صرف کان نہیں سنیں گے، جسم میں جتنے سیل ہیں سب کان بن جائیں گے اور ہر سیل سے آواز اندر جائے گی. تو وہ لذت کیسی ہوگی؟ آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی، جن آنکھوں نے حرام سے توبہ کی وہ آج اللہ کو دیکھیں، جن کانوں سے حرام سے توبہ کی آج وہ اللہ کا نغمہ سنیں. اللہ قرآن سنائیں، قرآن. اب اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں، لہٰذا جنت خود تھم جائے گی، سارے درخت خود تھم جائیں گے اور سب اللہ کا کلام سنیں گے. آج اللہ کو دیکھا جا رہا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی نے سوائے ایک ہستی کے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کسی نے نہیں دیکھا. ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا. علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا پتھر کھانا بھی بڑا مجاہدہ تھا اور پیڑ پہ پتھر بھی بڑا مجاہدہ تھا، دانت کا ٹوٹنا بھی بڑا مجاہدہ تھا اور اتنی دکھ تکلیفیں دیکھی، لیکن سب سے بڑی تکلیف میرے نبی نے جو اٹھائی وہ یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں واپس آ گئے. اس کو دیکھنے کے بعد کون واپس آتا؟ سب سے بڑی تکلیف یہ اٹھائی کہ ایسے دیدار کے بعد پھر دنیا میں جا رہے ہیں. تو اس مالک کائنات اور بندوں کے درمیان پردہ ہے، آج وہ پردہ نہ اٹھائے تو ایک دم میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام قول من کیوں جی حافظ صاحب رب الرحیم. پھر یہاں رب آیا کہ نہیں آیا؟ سلام قول من الہ الرحیم، من الرحمن الرحیم نہیں، من رب رحیم. وہ رب جس نے تم سے پیپر لیا تھا تم نے پاس کر لیا، آج وہی رب تمہیں سلام پیش کرتا. تم نے رب ہونے کا پیپر دے دیا، پاس ہو، دھوکے سے بچے، فراڈ سے بچے. ایک یہاں اور بڑا ظلم ہوتا ہے، جن کے پاس کاغذات نہیں نا ان کو اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں کہ بس سانس لے سکے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے. رب ہونے کا یقین نکل گیا. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اس کو مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل ہوں گا، میں وکیل ہوں گا. کوئی قرضے میں پھنس جائے، پراپرٹی بیچنا چاہے تو 100 کی چیز کے 50 روپے لگا، یہ تو پھنسا ہوا ہے بیچے گا. حالانکہ 150 لگانا چاہیے کہ 100 روپیہ قرضے میں دے دے اور 50 روپے سے اپنا کام کر. کہ رب ہونا نکل گیا کہ پالنے والا اللہ ہے. مصیبت زدہ کی مصیبت میں مدد کرو، نہ یہ کہ اس سے اگلا خون بھی نکال دو. میں مارٹون گزر رہا تھا تو ایک پراپرٹی ڈیلر میرے ساتھ جا رہا تھا. کہا جی یہ گھر ہے، یہ 24 کروڑ کا ہے، کسی آدمی کا گھر تھا اور یہ آج کل قرضوں میں پھنس گیا ہے. تو اس کے سب 18 کروڑ لگا رہے ہیں، ان کو پتہ اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے تو اس کو 18 کروڑ لگ رہے ہیں. میں نے کہا اس کو تو 26 کروڑ لگانے چاہیے. تو 24 کروڑ اپنے قرضے میں دے دے اور 2 کروڑ سے آگے اپنا کام کر لے. آپ پراپرٹی ڈیلر کیسے ظالم ہو؟ وہ خود ہی من میں شریف تھا. میں نے کہا آپ لوگ کیسے ظالم ہو؟ ان کا کیا کرے ماحول ہی. ایک پراپرٹی ڈیل مجھ سے کہنے لگا کہ ایک بڑے اربوں پتی آدمی، میں نے اسے پوچھا آج کوئی نیا مرغہ تو نہیں پھنسا؟
نیا مرغا پھنسنے سے کیا مراد؟ کوئی کاروباری حالات جس کے تنگ ہو گئے ہوں، کوئی جائیداد بیچنے پہ آیا ہوا ہو. جب یہ ذہن ہوگا تو پھر اللہ قیامت کے دن دکھائے گا رب تو میں تھا، تو نے میرے بندے کے ساتھ کیا؟ رب تو میں آسمانوں پر تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے کیوں شراب بیچی؟ تو نے کیوں جھوٹ بولا؟ تو نے کیوں دھوکہ دیا؟ تو نے کیوں فراڈ کیا؟ کیا میرے خزانے کم پڑ گئے تھے؟ آج اللہ سامنے ہوگا، آنکھیں دیدار کریں گی، کان آواز سنیں گے. پھر میں قربان جاؤں، اللہ ہر ایک کا نام لے کر اس کا حال پوچھے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا ایک ایک کا نام، اللہ نام ایک ایک کا نام لے کر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو خوش تو ہو، راضی تو ہو؟ یا اللہ بڑا خوش، بڑا راضی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا کہ ایک ایک منظر کو آدمی دیکھنے میں ہزاروں سال بیٹھ کے دیکھتا رہے تو اس کو ہوش، اس کی عقل، اس کے اعضاء کہیں بھی نہیں تھکیں گے، بس اسی میں لذت لیتا 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 لیتا. سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جو جہنم سے سزائیں کاٹ 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 کے جب جنت میں پہنچے گا، سزائیں کاٹ کاٹ ہزاروں سال کی سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا تو اس کا نوکر اس کو جب سلام پیش کرے گا تو یہ اس کے آگے جھکنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا بابا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تو فرشتہ نہیں؟ کہے گا نہیں نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں. 4 قدم چلے گا تو ایک زبردست روشنی اٹھے گی، وہ دھڑم سجدے میں جائے گا، وہ اس کو گھر پکڑے گا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا اللہ نہیں، تیرے محل کی روشنی، یہ لائٹنگ ہے تیرے گھر کی. اچھا آگے چلے گا تو 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے. تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو. میں ہر دفعہ یہ واقعہ سناتا ہوں. ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، کہنے کا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. 2.5 لاکھ جی؟ میں نے کہا ڈرائیور کون ہے؟ یہ آپ ہی ہمیں کہ سزوکی چل گئی، ایسی ڈرائیور رکھے ہیں سزوکی. تمہاری 2.5 لاکھ ٹائر بھی آپ پہ صاف کرو، میٹ بھی آپ پہ صاف کرو، پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ. 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ اس کے ذمہ نہیں، سب اللہ کے ذمہ. وہ ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے، کہیں گے ہمارے آقا آپ اتنی دیر سے آئے، آپ اتنی دیر سے آئے. وہ کہو شکر کرو میں اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھایا جائے گا. کتنا؟ اس پر اگر چلے جاؤ، چلتے جاؤ تو 40 سال چلتے جاؤ تو کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنتی بتا، سنگل بیڈ روم والی جنت. آگے ایک میدان آئے گا، اس کو بٹھائیں گے. 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں ڈونگا جس میں کھانا، ایک میں گلاس جس میں شربت. 80,000 قسم کے کھانے اور مشروب، یہ کھا بھی جائے گا، پی بھی جائے گا، نہ لذت میں کمی نہ خواہش میں کمی، نہ پیشاب کا تقاضا نہ پخانے کا تقاضا. پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ گھر والوں وہ ایک دم غائب ہو جائیں، ایک دم غائب ہو جائیں. وہاں فاصلے سکڑتے ہیں، چلنا نہیں پڑتا. پھر وہ گئے تو ایک دم سامنے سے یوں پردہ ہٹے گا ایسے، تو سامنے دیکھے گا تو ایک لڑکی بیٹھی ہوگی یوں کر کے تخت کے اوپر. جب اس پر نظر پڑے گی تو یہ آپ جنت کی سب سے چھوٹی جنت بتا رہا ہوں. تو اس کے جو یوں دیکھے گا تو 40 سال صرف دیکھتا رہے گا، 40 سال. اور یہ سب سے چھوٹی جنت ہے، سب سے چھوٹی جنت. اس لیے جنتی کہہ رہے ہیں یا اللہ اور کیا دینا چاہتا ہے؟ جنت سے اعلیٰ سب کچھ مل گیا. 40 برس میں وہ ایسے نہیں دیکھ سکے گا، یوں نہیں دیکھ سکے گا، آنکھیں بند نہیں کر سکے. ویسی جنت میں نیند کوئی نہیں کہ آدمی سو جائے، تھک گیا تھوڑا میں سو جاؤں، نیند کوئی نہیں، آنکھ بند نہیں ہوگی. ویسے بھی اپنے مزے کے لیے آنکھ بند کرے تو کرے،
تھک کے آنکھ بند ہونا بھول جاؤ کہ نیند اور موت بہنے ہیں. موت گئی نیند گئی. نیند تو تھکن سے تھکنا ہے ہی نہیں. آخر وہ کہے گی امال کفینا من رغبت، آپ کو میری حاجت کوئی نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھ. تو کہے گا تو کون ہے؟ پھر تیری بیگم تیرا انتظار ہے. انا من اللواتی خبین لک، تیرے انتظار میں بیٹھ بیٹھ. اچھا پھر جائے گا اس کا سگلے لگائے گا. یہ جو معانقہ ہوگا یہ 70 برس کا معانقہ ہوگا اور یہ 110 سال 10 سیکنڈ میں گزر جائیں گے. چونکہ ٹائم وہاں ہے نہیں، ٹائم تو دنیا میں آگے تو ٹائم ہے نہیں. 70 برس سے معانقے کی لذت لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا. یہ سب سے گھٹیا چل. منڈی باؤدین میں بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا زمیندار بیٹھا تھا. میں اتنا حدیث ہے اتنی میں بیان کر کے آگے گزر گیا تو کہنے لگا مولوی جی یہ دوستو اگلا بھی کام ہے آگے بھی رہ جاؤں. کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا. کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب وہ دینے لگا ہوں جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. کہ اللہ وہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ جاؤ میں تم سب پہ راضی ہو، میں کبھی ناراض نہیں. جاؤ تو پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا حسین ہے، تو ہم نے دنیا میں تمہیں سجدے کیے ایسے ٹھنڈے سے ماڑے ماڑے. آج جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے سجدہ کریں جیسے لندن میں بغیر دیکھے سجدے کیے تھے. آج جی چاہتا ہے تمہیں دیکھ کے سجدہ کریں تو ایک سجدے کی اجازت دیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نسبت بدل گئی ہے. لندن میں تم غلام تھے، میں مالک تھا. تم نوکر تھے، میں مالک تھا. تمہارا پیپر ہو رہا تھا، میں پیپر لے رہا تھا. اب جنت میں آ کر نسبت بدل گئی. تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. وہ سجدے جو تم نے لندن میں کیے بس وہی میں نے قبول کیے. جاؤ، نہ سجدہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ عمرہ ہے، نہ طواف ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں. بس موج کرو، مزے کرو. تمہارا رب بھی موت سے پاک ہے اور تمہیں بھی موت سے پاک کر دیا. زوال سے پاک ہے، تمہیں زوال سے پاک کر. ذوق تھکن سے پاک ہے، تمہیں ذوق تھکن سے پاک کر. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب واپس جنت میں جاؤ. کہیں گے ہم نہیں جا سکتے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حوریں اداس ہو رہی. ایمان والی مستورات تو ساتھ ہوں لیکن جنت کی حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کہہ رہی ہے اللہ اشتقنا الی اولیائنا، اللہ ہمیں اپنے خاندوں کی یاد ستا. تو وہ کہہ رہی واپس جاؤ. کہیں گے یا اللہ ان کو چھوڑ تو بس ہم سے بات کر. کہیں گے اچھا اللہ کہیں نہیں ایسا کرو کہ تم جمعہ میرے پاس آ جائے کرو. 8ویں دن ہماری یہ ملاقات ہوا کرے گی. تو پھر ہر جمعہ اللہ سے ملاقات ہوا کرے گی. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں ان کے لیے خصوصیت ہے کہ ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار. اور آپ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. اور یہ میں نے آپ کو دیدار عام بتایا ہے تو دیدار خاص کیسا ہوگا؟ تو میرے بھائیو پالنے والا تو ایسا ہے. ہم کس دھوکے میں پڑ گئے کہ شراب نہیں بکے گی، پیسہ نہیں آئے گا، جھوٹ نہیں ہوگا، پیسہ نہیں آئے گا، پوری تنخواہ دیں گے، ہمارے خرچے کم پڑ جائیں گے. ہم صحیح آدمی
2 نمبر کاغذ والے آپ کیوں ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ پیسے تھوڑے دن پڑتے ہیں، تنخواہ تھوڑے دن پڑتی ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر نکل کے دیکھو کہ پالنے والا اوپر ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں. سچائی اپنا زیور بناؤ. 3 کام جو کرے گا کبھی کامیاب نہ ہوگا، ہمیشہ ہلاکت اس کا مقدر ہے، چاہے ساری رات سجدے میں پڑا رہے. جس میں ظلم ہوگا، جس میں جھوٹ ہوگا، جس میں دھوکہ ہوگا، اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی. ساری رات کی تہجد، ہر سال کا حج عمرہ ذلت سے نہیں نکال سکتا. 3 کام جس کے اندر ہوں گے اللہ اسے عزت دے کر رہے گا، چاہے وہ اللہ کا منکر ہو، آخرت کا منکر ہو، قرآن کا منکر ہو. دنیا میں ضرور دے گا، آخرت میں ایمان والوں کے لیے الگ قانون ہے، دوسروں کے لیے الگ قانون ہے. 3 کام جو کرے گا، جو سچ بولے گا، جھوٹ نہ بولے گا، جو عدل کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، جو دیانت سے کام لے گا، دھوکہ نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا. اللہ اسے عزت دے کے رہے گا. ایک فرد ہو، ایک قوم ہو، ایک ملک ہو، انہیں اللہ عزت دے کر رہے گا. اللہ کو رب مانو، سچائی پہ جمو. خاص طور پر اس ملک میں جہاں آپ کو ہر سہولت دی جاتی ہے، ان کو دھوکہ دینا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی سے بھی دھوکہ ظلم عظیم اور جرم عظیم اور اللہ کے رب ہونے کا انکار ہے. اور ایسی جگہ جہاں تمہیں پاسپورٹ مل جائے تو ہر سہولت تمہارے دروازے پر ہے. سچے بنو. اللہ کو سچ بڑا پسند. میرے نبی نے کہا صدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. لعنت اللہ علی الظالمین. ظالم پہ اللہ کی لعنت. ظالم وہی نہیں ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے، کسی کی زمین دبا لے. مزدوری پوری نہ دینا بھی ظلم ہے. کسی کو بے عزت کر دینا بھی ظلم ہے. کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے. کسی پہ الزام لگانا بھی ظلم ہے. کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. دھوکے بازوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو بھائیو پیپر ہو رہا ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ رب ہے. ایک طرف اس کو سوچو، ایک طرف اپنا نظام دیکھو کہ کہاں کہاں ہم نے پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ کا آسرا لیا ہے، دھوکے کا آسرا لیا ہے، فراڈ کا آسرا لیا ہے. اللہ کے واسطے اس سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس میں بھی جھوٹ نہ بولو، پورا ادا کرو. جو حکومتیں تم پہ لگا رہی ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرنا تو بڑا ظلم ہے. جن ملکوں میں حکومتیں ظالم ہیں تو وہاں لوگ ٹیکس بچا لیں تو ان کے پاس کچھ گنجائش ہے، اور جہاں حکومت لگا رہی ہو وہاں بچانا اور جھوٹ بولنا. ایک طرف جھوٹ رکھو، ایک طرف 1000-2000 پاؤنڈ رکھو، وزن کرو. ایک طرف سچائی رکھو، ایک طرف کل کائنات رکھو، وزن کرو. ایک سچا بول ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی، اور ایک جھوٹ کا بول وہ نقصان لاتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے تو وہ نقصان نہیں جتنا ایک جھوٹ بولنے پر نقصان. میرے نبی نے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ ہو، بدبو آتی. ہم کچا پیاز کھائیں اسمیل ہوتی. میں جھوٹ بولوں کوئی بدبو آئی، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی کہ 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے، فرشتے ہی بھاگ جاتے، ایسی گندی بدبو آتی. بھائیو یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا اس یقین کو بدلنے کی محنت سے، بنیادی طور پر یہ یقین کو بدلنے کی محنت سے کہ جڑ سے نظام بدلے، اندر سے نظام بدلے کہ رب اللہ ہے اور پالنے والا اللہ ہے. لہذا میں اللہ کی مان کے چلوں گا، لہذا میں اللہ کو رب مان کے چلوں گا اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے چلوں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ اوپر
اوپر جو چادر اوڑھتے تھے 300 دینار کی ہوتی تھی. 300 دینار 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستان میں. اللہ نے اتنا رزق دیا تھا. ہفتے میں ایک دن بازار بیٹھتے تھے، باقی ان کے کریندے کام کرتے تھے. تو ایک دن ان کے عورت آگے تھان لے کر کہا کہ میں نے یہ بیچنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کتنے پیسے لوگی؟ کہا 200. کہنے گے 200 کا نہیں، مہنگا ہے. کہنے گے 300 دے دو. کہنے 300 کا نہیں، مہنگا ہے. کہنے کہ 400 دے دو. کہنے 400 کا نہیں، 400 سے مہنگا ہے. وہ کہنے کہ بیٹا لینا تو لے لو، مذاق تو. اس نے کہا، انہوں نے فرمایا اما جی میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، صحیح کر رہا ہوں، مجھے ریٹ کا پتہ نہیں. میں برابر والے دکاندار کو بلایا. کہا بھائی اس تھان کی کیا قیمت ہے بازار میں؟ کہا کہ 500 ہے. تو 500 نکال کے لیے. کہا اما جی آپ کا یہ تھان 200 کا نہیں تھا، 500 کا تھا. میں 200 میں رکھ کے پھر اللہ کو کیا جواب دے؟ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کے لیے جھوٹ اور فراڈ اور کاغذات میں تو نمبری نہ کرو. اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو. ساری دنیا کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. یزید جب مرا تو 3 بر اعظم پہ حکومت چھوڑ کے مارا. یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مارا. اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 برس کی عمر میں حکمران بنا. 22 برس پاگل پن کی عمر. 40 دن حکومت کی اور اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور کہنے لگا جس حکومت کے تخت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. صرف 22 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. میں چند 100 پاؤنڈ کے لیے جھوٹ بول دوں، تھوڑا سے پیسے بنانے کے لیے شراب بیچنا شروع کروں، دھوکہ دینا شروع کروں، 2 نمبری شروع کروں. کیا آگے آنے والی زندگی نہیں ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہے؟ وہ احسان دانش نے کتاب اپنی زندگی کی لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے شام کو کمائی لاتے تھے. تو ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا. تو گرو نے چیلے کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے. ان کا استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا. یہ پری پارٹیشن کی بات، جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان. آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے. لیکن جب 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کی امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں پھر میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے. تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا اور پھر یہ 2 روپے ملے ہیں. تو پھر اس گرو نے 10 روپے نکال کے اس کو کہا بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے، جو تو نے سوچا وہ اعلیٰ سوچا، یہ تیرا انعام ہے. تو بھائیو ان لوگوں کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا کہ کل قیامت کو تمہاری وجہ سے ہم اپنے نبی کو تانے نہ پڑ رہے ہیں. پہلے ہمارے پلے کھ نہیں ہے، اوپر سے ہم یہ تانے بھی سنانے والے بن گئے تو ہمارے ہاتھ میں رہے گا. اگر ہم اپنے نبی کو عزت نہیں دے سکتے تو ذلت سے، آپ کو ذلت سے پاک ہے انشاءاللہ، لیکن ایک تانا ملنا اس سے تو ہم بچائیں، ہم اپنے نبی کو رسوا ہونے سے تو بچائیں. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ اس نے کیا کیا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا. تو اس فانی دنیا پہ ایمان کا سودا نہ کرو. اس مٹ جانے والے گھر پر اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو. اوپر اللہ مہربان ہے، نیچے اس کا حبیب مہربان ہے. کوئی ایسا مہربان لاؤ جو اولاد سے زیادہ تمہارے لیے